السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے تعلق سے اذان کے فضائل کا موضوع چل رہا ہے، اس کی یہ کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں پاک میں جو ارشاد فرمایا، سورہ یوسف کی 70ویں آیت میں نے جو تلاوت کی، مطلب یہ ہے کہ پھر ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ اے قافلے والو تم چور ہو، اس لیے اس آیت سے میں نے یہ تعبیر لی کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی، یعنی جس پر الزام لگا اس آدمی کو ذلت ملے گی۔ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اذان سے متعلق کچھ خاص نکات جو آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ میں اذان دے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کہ عورت کے لیے اذان دینا خلاف شرع ہے۔ جب بغیر اجازت یہ کام کر رہی ہے تو وہ گویا فطرت سے ہٹ کر رہی ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اسے صحت کی بجائے بیماری ملے گی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مردوں کے منہ پر اور عورتوں کی پوشیدہ اعضاء پر مہر لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ عجیب سا خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ تم مؤذن ہو۔ اس نے کہا، جی ہاں میں مؤذن ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم رمضان المبارک میں سحری کے وقت طلوع فجر سے پہلے ہی اذان دے دیتے ہو، اور تمہاری اذان کی وجہ سے لوگوں کا کھانا پینا اور جماع کا معاملہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں اذان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ادب یہ ہے کہ اذان سنتے ہی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں اسے کسی محدث نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، سنائیے آگے کیا معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے اور اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ لوہار تو سارا دن لوہا کوٹتا تھا
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دین کا کام کرنے والے تھے، اور ان کا سارا وقت دین کے کام کے اندر نکل جاتا تھا۔ دنیاوی کام کے لیے ان کے پاس ہلکا سا وقت بھی ملنا دشوار تھا۔ اور مسئلہ خلق قرآن کے معاملے میں قربانیاں دینے والے اللہ کے ایک مقبول بندے تھے۔ اس لوہار کو ان کے برابر مرتبہ دے دیا گیا، چنانچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسند کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس لوہار کی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے، آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ وہ ایک عیالدار اور غریب آدمی تھے، وہ سارا دن بھٹی میں لوہا کوٹتے رہتے تھے اور وقت پر نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا پھر بھی ذرا سوچ کر بتائیں۔ تو اس شخص کی بیوی نے سوچ کر بتایا کہ مجھے ان کی زندگی میں دو باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اندر نماز اور اذان کا ادب بہت زیادہ تھا۔ اگر لوہا کوٹتے ہوئے کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا اور ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور عین اسی لمحے اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس کو مارنے کی بجائے رکھ دیتے تھے کہ اب میرے مالک کی منادی نے پکارا ہے اور مجھے اب اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا گھر کو آتا تھا تو ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جو محنت کر سکے، مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا اور اس محنت کی وجہ سے میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح قیام کرتا، عبادتیں کرتا ساری رات۔ وہ محدث یہ سن کر فرمانے لگے کہ اذان کے اس ادب اور دل میں نیکی کا یہ شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تڑپ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتے ہیں جو کسی اور کو ملنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ایک آدمی شہر سے باہر نکلنے لگا تو اس نے اپنے سامنے ریت کا ایک بڑا ٹیلہ دیکھا جو پہاڑ کی طرح تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بات آئی کہ اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں شہر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اس وقت حکم دیا کہ جاؤ اور میرے بندے کے نامہ اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دو۔ تو بغیر آٹا تقسیم کیے کہ
بغیر کوئی محنت پڑے کہ بغیر آٹے کا انتظام کیے کہ اتنے پہاڑ کے اتنا آٹے کا ثواب تقسیم کرنے کا ثواب اس آدمی کے اعمال نامے میں شامل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ملکہ زبیدہ خاتون اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں سیر کر رہی ہے۔ اس نے پوچھا، زبیدہ تیرے نیک عمل تو بہت زیادہ تھے، اسی وجہ سے تمہیں جنت کے یہ مرتبے ملے ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، جن کاموں کو میں نیکیاں سمجھتی تھی ان کو تو اللہ رب العزت نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ ایک کام ایسا تھا جسے میں چھوٹا سمجھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کر لیا اس کام کو، جس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ اس نے کہا، وہ کون سا کام تھا؟ کہنے لگی، میری عادت تھی کہ جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی تو اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی میں ادب کی وجہ سے اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کر لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کے ادب کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اذان کی آواز سن کر ملکہ زبیدہ نے اپنا دوپٹہ سر کے اوپر سیدھا کر لیا۔ یہ عمل ان کا اللہ کو، یہ ادا ان کی اتنی زیادہ پسند آئی کہ پروردگار نے ان کو اس عمل کے بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ باقی عملوں کی طرف دیکھا بھی نہیں پروردگار نے۔ اب میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں جن سے آپ کو اذان کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت کے ٹیلوں پر ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ٹیلے یعنی پہاڑ، چھوٹے چھوٹے پہاڑ جو ہے مشک و زعفران کے، اور ٹیلے جو ہیں عنبر کے جو ہے ٹیلے اور کافور کے ٹیلے وغیرہ ہوں گے وہاں پر۔ اس پر جو ہے کہ 3 شخص جنت کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کون 3 شخص ہوں؟ پہلا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کی بھی غلامی پوری کی۔ آقا کا غلام تھا، آقا کی غلامی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ کا حق برابر ادا کرتا تھا۔ کہیں وہ اس نے کوتاہی نہیں کی کہ میرے مالک کا کام کرنا ہے، میرے مالک نے فلاں کام میرے سپرد کر دیا ہے، اب یہ کام میں کروں گا تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مجھے موقع نہیں ملے گا، بعد میں کسی وقت موقع ملا تو میں عبادت کر لوں گا، ایسا نہیں کیا۔ اس نے اللہ کا حکم باخدا وقت پر ادا کرتا گیا اور اپنے آقا کی غلامی کا کام بھی پورا کرتا گیا۔ یہ پہلا شخص۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس کی امامت سے راضی رہے، یعنی وہ شخص، وہ امام مسجد کا ہو کہ قوم کا سرپرست ہو یا ذمہ دار ہو، وہ امامت کر رہا ہو، اس کی امامت سے اللہ رب العزت راضی، وہ شخص جو ہے جنت میں وہ ٹیلوں کے اوپر، مشک و زعفران کے اور کافور کے ٹیلوں کے اوپر جو ہے وہ آرام کر رہا ہوگا۔ اور تیسرا آدمی کون؟ وہ تیسرا آدمی وہ ہوگا جس نے ہر رات دن میں 5 نمازوں کی اذان دی، یعنی مؤذن کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ جنت میں مشک و زعفران اور کافور کے ٹیلوں کے اوپر وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے، گردن لمبی ہوگی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤذن تھے دنیا کے اندر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جتنی مسافت تک
جن و انس یا کوئی چیز سنے گی، قیامت کے دن اس کے لیے شہادت وہ جگہ تمام دے گی۔ یعنی یہاں مسجد ہے، 2 کلومیٹر دور سیدھے طرف، 2 کلومیٹر دور بائیں طرف، 2 کلومیٹر دور آگے کی طرف، 2 کلومیٹر دور پیچھے کی طرف اگر ہے تو یہ سارا علاقہ، یہ اسپیکر سے آواز کہاں تک جاتی ہے، 2 یا 2.5 یا 3 کلومیٹر پتہ نہیں، اتنی دور تک کی زمین بھی، اس کو ماحول بھی، وہ لوگ بھی، وہ جانور بھی، وہ چرندے بھی، وہ پرندے بھی، یہ سارے کے سارے جو ہے حشر کے میدان میں گواہی دیں گے کہ اس نے اذان دی تھی۔ جس نے ثواب کی امید سے 7 برس تک اذان دی، اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باتیں ایسی ہیں جن کو رد نہیں کیا جاتا، یا فرمایا کہ کم رد کیا جاتا ہے، یعنی رد ہی نہیں ہوتا، اگر ہوا تو بھی بہت کم۔ پہلا، اذان کے وقت کی دعا، اور دوسرا، جہاد کے وقت کی دعا، جب لوگ باہم دست و گریبان ہوتے ہیں، دین کے لیے جو لڑتے ہیں، ان کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو میرے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جس پر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو فائز کیا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا۔ پس جو میرے لیے وسیلہ ملنے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لکھ دی جائے گی۔ وسیلے کی دعا کیا ہے؟ دعائے وسیلہ یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ وہ دعا ہے وسیلے کی، جو بھی بندہ مانگے گا تو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار وسیلے کا وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو ویسا شخص جو یہ دعا مانگتا رہے گا اذان کی، تو اس کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس کو جنت میں خاص مقام ملے گا۔ یہ دعا کا ترجمہ میں کرتا ہوں، وہ ترجمہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور کھڑی ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما دے، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے، مریض جب تک مرض کی حالت میں رہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اس کے لیے ہر دن 70 شہیدوں کا عمل آسمان پر چڑھتا ہے، پھر اگر اسے عافیت بخش دیں تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اگر اسی مرض میں موت واقع ہو جائے تو اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اذان کے فضائل سے متعلق جو موضوع چل رہا ہے اس کو یہیں موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
پروردگار کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جو ہے نیک اعمال سے بھر دے، ہمارے دلوں کے اندر سے کدورت کو دور فرما دے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور پروردگار مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔